بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جمعے کی نماز کے بعد میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں، کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے سب نے نکلنا ہے اور ہم نے ایک پرامن طریقے سے بتانا ہے، احتجاج رجسٹر کروانا ہے دنیا میں کہ جو سویڈن کے اندر جس طرح قرآن کو جلایا گیا، قرآن شریف کو، اور آزادی رائے کے نام پہ، اور تو پاکستان وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہماری طرف سے ایک بھرپور قسم کی ایک احتجاج دنیا میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں، پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے صرف ایک پیغام دینا ہے۔ تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو، کارکنوں کو، سب نے آپ نے نکلنا ہے جمعے کے بعد اور احتجاج رجسٹر کروانا ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان، میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف منسٹر دیکھے ہیں، جو خالد خورشید گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، میں نے ایک اس طرح کا آدمی، اہلیت بھی رکھنے والا، ایماندار، آج کل کے حالات میں ایک ایماندار آدمی ڈھونڈنا، نظریاتی آدمی، جو ایک نظریہ پاکستان، جو کہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے تھے، حقیقی آزادی، نظریاتی آدمی، اس کو گرا دیا گیا۔ اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، لیکن قوم نے پنجاب کی گورنمنٹ کو وہ الیکشن کے اندر 16 جولائی کو پھر جتا دیا، ہم پھر واپس آ گئے، پھر کوشش کی گرانے کی، جب کہ ہم نے 186 ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گورنمنٹ بچائی پنجاب کی، اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے اناؤنس کیے آئین کے مطابق۔ وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں، طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کی گورنمنٹ گرائی گئی، اور وہ اس کے منہ سے ہی نکل گیا، جو پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹری لیڈر، وہ فاروق نے تو کہہ ہی دیا کہ جی یہ کون ہے اس کے پیچھے۔ اور اب گلگت بلتستان کی باری آ گئی تھی کہ بس وہاں تحریک انصاف کی حکومت کسی طرح گرائی جائے، لیکن نقصان کس کو ہوگا اگر یہ گرا دیں؟ اور وہ بھی اب پوری کوشش ہے کہ وہ پیسہ پوسا چلے گا، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ ایک معاشرے سے جب اخلاقیات ہی ختم ہو جائیں، جب مورل ویلیوز ختم ہو جائیں، جب انصاف ہی ختم ہو جائے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو طاقتور ہے پھر وہ جو مرضی چاہے کرے، تو وہ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میں یہ بار بار کیوں آپ کو لیکچر دیتا ہوں؟ کیونکہ مجھے خوف ہے اپنے ملک کا، میں خوف زدہ ہوں کہ ہم اب وہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں، وہاں تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ایک بڑی خواب ہے پاکستان، ہے، ابھی بھی ہے، جس کے نام پہ جب یہ جو ملک بنا تھا، یہ بہت بڑی سوچ تھی اس کے پیچھے۔ علامہ اقبال جیسا ذہن تھا، جنہوں نے ایک تصور دیا تھا، ایک خواب دکھائی تھی ہمیں، اور پھر قائد اعظم جیسے لیڈر تھے۔ اور قائد اعظم کی کیا سب سے بڑی کیا کوالٹی تھی ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ قائد اعظم ایک سچا، ایک صادق اور امین انسان ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنسٹ ہے، قانون پہ چلنے والا ہے۔ اور وہ پاکستان کو آج وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی ایتھکس، نہ کوئی مورل ویلیوز، نہ کوئی ہمارے دین کی کوئی فکر ہے کہ یہ ایک اسلام کس طرح کی جو سیرت نبی جس سے ہمارا سارا ویلیو سسٹم آتا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بس ایک آبجیکٹو ہے، بس کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اور کیونکہ عمران خان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس لیے اس پارٹی کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ گلگت بلتستان میں واردات ہو رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں خالد خورشید جو چیف منسٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے، ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان پہ تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے، یہ آؤٹسٹینڈنگ انسان ہے۔ دوسری چیز کہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قومیں چلتی کس چیز پہ ہیں؟ ایک انسانی معاشرہ، پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی ایک چیز ہے، انصاف۔ کیوں اتنا ہمارے دین میں انصاف کے اوپر زور دے؟ کیوں اللہ نے انصاف کہا ہے؟ کیوں سارے پیغمبروں کو کہا کہ ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ انصاف قائم کرو اللہ کی زمین پہ؟ سارے پیغمبروں کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، یہودی شہری کے لیے فیصلہ کر دیتا ان کے خلاف، کہ وہ سوچیں وہ کیا انصاف کے پیمانے تھے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو کوڑے مرواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں اس کو، کیونکہ قانون توڑتا ہے۔ اور کیوں جب وہ پرشین ایمپائر کا جب ایمبیسڈر کو بھیجتا ہے ان کا کہ پتہ تو چلو یہ کون ہے مسلمان، اور وہ جب جاتا ہے حضرت عمر کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ دروازے پہ جاتا ہے، وہ کہتے جی، وہ جب ان کے عام سا دروازہ ہوتا ہے، وہ کہتے جی وہ دیکھیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جا کے جب واپس بتاتا ہے تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو اس ملک کا سربراہ، اس کو کوئی گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہاں امن ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، جو انصاف دیتا ہے معاشرہ۔ اسی پہ چرچل، ویسٹن چرچل جب تباہ ہو رہا تھا برطانیہ، ہٹلر کی فورسز کھڑی ہوئی تھی بارڈر فرانس میں، تو وہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ یعنی قوموں کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ اخلاقیات کے اوپر۔ انصاف، جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، ان کے اخلاقی معیار ہوتے ہیں، قانون کے نیچے سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں۔ آپ کیوں اللہ نے جو اپنی آزادی کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے، کیوں اللہ نے اسے شہادت کا رتبہ دیا ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد شہید کا رتبہ دیا ہے کہ جو آزادی کے لیے اپنے لیے جان دیتا ہے۔ کیوں اتنا بڑا رتبہ ہے؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صرف آزاد معاشرے اوپر جا سکتے ہیں، صرف وہی معاشروں کا عروج ہوتا ہے۔ آپ ذرا امریکہ کے وار آف انڈیپینڈنس دیکھیں، جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، وہ میرے خیال میں 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک ایک نے کیا آزادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا، ان میں سے کتنوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک ایک کا دیکھیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے، اور وہی امریکہ پھر دنیا کی سپر پاور بنا کیونکہ آزاد تھا۔ غلاموں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو میری قوم، میری غور سے بات سن لیں، جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ۔ جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں، کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے، ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ غلامی، یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا۔ اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مغل کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔
گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹتے ہیں, پولیس گھر لوٹ رہی ہے. اور تو لوگوں کو چھوڑو, ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا, پکڑ کے لے گئے. وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے, وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے, ان کو جس طرح جیل میں رکھا. میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے. وہ کہتا جی آدھا وقت آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے. وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا, اس کو بیماری ہوگی وہاں, تو اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی, کھانا بھی نہ دے صحیح طرح. وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. عورتوں کو پکڑا ہوا ہے جو عورتوں سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, کوئی نہیں دیکھ رہے, نہ عمر دیکھ رہے, نہ کچھ دیکھ رہے. اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے. اپروور بنا رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. جی اچھا جی آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے. اعظم خان کو اٹھا کے لے گئے پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے, پتہ نہیں کہ 3 ہفتے سے وہ غائب ہے. اپروور بنائے جی, کوئی عمران خان کے خلاف دے, جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے. شہباز گل کو جب پکڑا کوئی عمران خان اعتبار سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے. یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا, وہ جو توشہ خانہ کیس کی, وہ جی وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے. وہ فراڈ آدمی, اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے, میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا. وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے, اس سے انہوں نے بیان دلوا لیا تھی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی ہے کسی کو. میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب معاشرہ نہیں چل سکتا, بچ نہیں سکتا. کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے, جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا, انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے, مر جاتی ہے. امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے, 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں ان پہ. اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی, فلانے نے اتنی چوری کی. میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا, ان کی چوریوں کے. ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی. جنرل امجد نے مجھے بتایا, جب پہلے نیب کے چیف تھے, انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں. جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر. اس کے بعد وہ ان کو NRO دے دیتے ہیں, وہ پھر لوٹتے ہیں, پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں, اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں, پھر وہ NRO مل جاتا ہے ان کو, وہ پھر اوپر اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے. دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی. اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا, MQM کو کراچی دے دینا, اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا, وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا. ہاں کیونکہ پیٹیں بڑی سٹرونگ ہے KP کے اندر, چلو ان کو ساتھ ملا دینا, اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. یعنی کوئی انسان نہیں ہم بستے. یہاں 250 ملین کی آبادی ہے, 25 کروڑ کی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے جی, یہ ہوگا کہ اب یہ وہ گدیں بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے, پیسے باہر پڑے ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, بینک بیلنس باہر ہیں, میٹنگز باہر ہیں, ان کی علاج باہر ہے, شاپنگ باہر ہے, لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی سب بیٹھ کے. تو میں اپنے پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اپنا ایمان مضبوط کریں, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں, اپنا مقام سمجھیں. آپ واحد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی تھی, ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ. اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہوں. میں کیوں اکیلا, ساری جماعتیں ایک طرف ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. مجھے کہتے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ, یہ تمہیں مار دیں گے, یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں, تم اکیلے ہو.
تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی، ملک سے باہر چلے جاؤ. سارے میرے خیر خواہ جو باہر میری بڑی ٹائم باہر گزرا ہے، میں ان کو سوال، میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا آدمی؟ ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے. نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا، جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے. میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں. میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا؟ کیوں میرے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اب 6 اور FIR آج کاٹ دی ہیں. 170 پہلے کراس کر گیا تھا، اب 6 اور 180 کے قریب پہنچ گیا ہوں میں. ہر وقت نہیں FIR آ جاتی ہے. میں عدالتوں میں جاتا ہوں، میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت جاتا ہوں. اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور وہ جس طرح وہ لڑ رہے ہیں میرے لیے. لیکن میں لڑتا رہوں گا، لیکن مجھے پتہ انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کون کبھی سنا ہے کسی ملک کی تاریخ میں کہ 180 کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائیں 6 مہینے کے اندر؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں 15 کرمنل کیس ہو جائیں؟ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی ایک ہی دن میں 15 وارداتیں کی ہیں؟ لیکن ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. ملٹری کورٹس بنیں گے جی، کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کورٹس میں اس کو فیصلہ کرو. میں تیار ہوں، میں ملٹری کورٹس کے سامنے تیار ہوں. اللہ کرے مجھے موقع دے، میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع، کوئی وکیل نہیں رکھوں گا، خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا، ملک سے غداری کی. میرے سے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے، کہ ساری پولیس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، اس کے باوجود جیت رہے ہیں. تب مارنے کی کوشش کی. 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی، اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا. ہم DI خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے، وہ جب سیلاب آیا ہوا تھا. اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا. وہ ہیلی کاپٹر بچتے بچتے بچتے، وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پوٹوار اتر گیا. پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختونخوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا، ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو اوپر مجھے قتل کرنا تھا. پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا، وہاں راکٹ لانچر لے کے آدمی کھڑا تھا، بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا. پھر 3 نومبر ہوا. 3 نومبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کی کب کوشش کی گئی؟ 18 مارچ کو. کدھر کوشش کی گئی؟ جوڈیشل کمپلیکس میں. جوڈیشل کمپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سلوار قمیض کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا. سارا نامعلوم افراد نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. اور یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. یہ خصوصی دستہ ہے جو کہ جن کے ہاتھ میں پلاسٹک کی ہتھکڑی ہے اور وہ عدالت کے طرف جا رہے ہیں. اسپیشل فورس ڈیوٹی ہے
بتا رہے ہیں کہ بریفنگ دی جا رہی ہے تیاری کے ساتھ باقی کو اسپیشل برانچ کے لوگ کہ یہ نامعلوم وہاں وکیلوں کو نہیں جانے دیا 18 مارچ کو، یہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو اندر بھیجنے کا؟ کہ وہاں لڑائی ہونی تھی، آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ جی عمران خان کے سپورٹر یہ اور ان کی لڑائی ہوگی پولیس کے ساتھ. یہ ذرا اب دیکھیں کہ جب میری گاڑی اندر گھستی ہے تو یہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ یہ اب گاڑی اندر گھس رہی ہے اس کمپلیکس میں، تو سامنے کیا کھڑا ہے؟ ان کے اندر وہ نامعلوم افراد بھی گھسے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا تماشا، یہ کبھی دیکھا کہ میں اپنی بیل کروانے جا رہا ہوں، یہ ذرا سامنے تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہاں پلان کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ وہ ان کو بتا دینا وہ شلوار قمیض ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور کوئی لڑائی ہوئی اور اس میں عمران خان کو قتل کیا. وقت میں وہاں سے باہر نکلا اور اللہ نے بچا دیا، کیونکہ اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جلدی سے نکلیں یہاں آپ کو مارنے آ رہے ہیں. وہاں سے بچتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے. انہوں نے یہاں زمان پاک کے باہر اس وقت آپ کو پتہ ہے بڑے ہمارے کارکن تھے، ان کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے وہی مفلر پہن کے تو انہوں نے وہاں گھس کے تو یہ کیا کرنا تھا. یہ میری 22 مارچ کو یہ ذرا دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے اس نے منتخب کیے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں. انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے، کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلانی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. اور اب یہ 9 مئی کا دیکھیں، یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں، یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں گرجا چوک کے آگے. یہ دیکھیں یہ گرجا چوک میں سول کپڑوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتہ چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا. 9 مئی کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا، اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے. تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفلر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے، ان کے لوگ، وہ 2 آئی جیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے اسکواڈز، انہوں نے گولی چلانی تھی. اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں 1000 رینجر تیار کیا ہوا تھا. انہوں نے یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مجھے مار دینا تھا. وہاں سے میں بچتا ہوں. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں نہ بھاگ رہا ہے ملک سے، کھڑا ہے یہاں
ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں. ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آئے گا. لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر سے یہ دو راستے ہیں اب ہمارے سامنے. ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں، ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا، کہ ہم ساری قوم کھڑی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے، توڑتی ہے، ان کی نہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں، نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں. اچھا نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ پولیس کر رہی ہے. تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں، جس کا بھی گھر توڑیں. اور میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم ان کے خلاف کیس کریں، آئی جیز کے خلاف کیس کریں، جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہو اس کے خلاف کیس کریں. کوئی کیس کر دیں. اگر یہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے 22A کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا. ہم ایک سٹینڈ لیں، ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے. میں جیل میں جاتا ہوں، ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کچھ چھپا. آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بزدلی کی سزا ہی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے، اور کفر کیا ہے، شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں، اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے، میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا ہے. اور ایمان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے، اس لیے مجھے خوف نہیں ہے. ہر چیز کے لیے تیار ہوں. آپ بھی تیار ہوں. میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے؟ چلے 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے لیے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑیں، کھڑے ہو مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا، نواز شریف جب اپوزٹ باہر بھاگ جاتے تھے. میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے، یہ ہے میرا ملک. میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں نہ کیسز لڑوں؟ میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا. رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے، یہاں لڑیں، کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے. ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.